الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین عزیز وقار، آج آپ کی سماعتوں کی نظر ایک دلچسپ مقام، خوبصورت مقام اور بابرکت مقام پہ بیٹھ کر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار سجدہ میں 3 دن کا لمبا سجدہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام جب پہنچے یہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے سجدہ پاک سے سر مبارک نہیں اٹھا رہے، تو پھر بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو آنا پڑا اور آپ نے اٹھایا تو آپ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ جبریل امین اعمال نامہ لے کے آئے تھے امت کا، اور سرکار کو پیش کیا تو سرکار نے وہ اعمال نامہ اپنی امت کا دیکھ کے رونا شروع کیا اور لگاتار روتے رہے 3 دن۔ تو کہتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے نہ اٹھاتے تو میں پوری امت کی بخشش کروا کے یہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس مقام پہ اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے۔ میرے ساتھ یہ حبش کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہی اللہ، اولاد، ان کے گھرانے کے لوگ، ان کے ملک کے لوگ اللہ نے مجھے یہاں دیے۔ میں حضرت بلال کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ، وہ بھی میں اشعار میں پڑھوں گا، تو یہاں میں کوئی کلام جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک پیارے حبیب کا صدقہ اور اس بابرکت مقام کے صدقے میں پوری امت مسلمہ کے حق میں میرا یہ کلام پڑھنا قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے حالات میں رحم و کرم فرمائے۔ دی روز در بستان سرا ہم تو دیاں خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور گمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بجمالہ۔ سبحان اللہ۔ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنا جمیع خصال ہی۔ تو چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم آمين۔ اللهم يا مالك الرقاب يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب حي لنا سببا لا نستطيع له طلبا اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بعدلك عائشين من خلقك نسين بك مستشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك قانين لعطائك شاكرين لنعمائك
متلذذین بذکرک فرحین بکتابک مناجین بک فی آناء اللیل و اطراف النہار مبغضین للدنیا ومحبین للآخرہ مشتاقین الی لقائک متوجہین الی جنابک مستعدین للموت ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف الميعاد اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك وشوق الى لقائك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا حقائق الاشياء كما هي وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين وشاركنا في الدعاء المؤمنين ونمحنا النومة الغافلين وارزقنا شفاعته سيد المرسلين وادخلنا الجنة بسلام آمنين واحشرنا مع المتقين واخلصنا من النار يا مجيد اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا امان الخائفين آمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المدلين اهدنا ويا غياث المستغيثين اغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاؤنا ويا راحم العاسين ارحمنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قبورنا اللهم يسر امورنا اللهم حسن مرادنا اللهم تمم تقاصيرنا اللهم نجنا من النار يا خفي الألطاف اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولأشاعرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقنا ربنا شر ما قضيت وقنا ربنا عذاب القبر وعذاب اليوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار اللهم بحرمة هذه غار سجدها افتح لنا أبواب العنايات والكرامات وفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والعمر والحسنات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين